انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے آپ بھی مدنی چینل کے سلسلے میں شامل ہو جائیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اجر بھی زیادہ ملے گا۔ ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں، اور ویسے بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے سلسلے میں انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے صبح بہاراں کے آغاز میں نقل کیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم انبیاء کرام کے واقعات میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے کچھ اہم واقعات کو یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ اور بڑا اہم واقعہ ہے جس کو قرآن پاک نے بھی ذکر کیا، اور یہ سبق آموز بھی ہے۔ اس کی تفصیلات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے سورۃ المائدہ، جس نام پر یہ سورت ہے، آج وہ واقعہ یہاں پر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کو سورۃ المائدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کی نسبت سے سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جب حواریوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا ہم پر آسمان سے ایک خوان، مائدہ، یہ خوان ہے، کھانا ہے، یہ اتارے، تو میں نے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس باب میں کیا آپ کی دعا قبول فرمائے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ فرمانا کہ تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو۔ اور بعض مفسرین نے کہا معنی یہ کہ تمام امتوں سے نرالا سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو، یا یہ معنی ہے کہ اس کی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں تردد نہ کرو۔ حواری مومن عارف اور قدرت الہیہ کے معترف تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا
کیا؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بولے ہم چاہتے ہیں حصول برکت کے لیے کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں، یعنی اور یقین قوی ہو، اور جیسا کہ ہم نے قدرت الہیہ کو دلیل سے جانا ہے، مشاہدہ سے بھی اس کو پختہ کر لیں، اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، یعنی بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں، یعنی اپنے بعد والوں کے لیے. اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسی چیز میں مت پڑو جو ایسا سوال پہلے کسی امت نے، کسی قوم نے نہیں کیا تھا، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، تو ایسے تردد میں نہ پڑو، ایسے سوالات میں نہ پڑو. تو انہوں نے اپنا یہ عذر بیان کیا اور اپنی طرف سے یہ بیان کیا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے خوان اتارا جائے، ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارا جائے. حضرت فارسی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ تقوی رکھو، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری امیدوں کو پورا کرتا رہے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو. آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت پر ایمان ہے اور میری نبوت کے صحیح ہونے پر یقین ہے، تو تمہیں اپنے ایمان میں کمال اور خلوص اگر حاصل ہے، اور اگر تم اپنے دعوی ایمان اور خلوص میں سچے ہو، تو اس قسم کے سوال کرنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو اس پر انہوں نے اپنا بتایا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کھانا اتارا جائے. تو قوم نے جواب دیا کہ ہم آسمان سے کھانا اترنے کا سوال کر کے ایک معجزہ کی طلب نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا یہ سوال در حقیقت کئی چیزوں کی طلب پر مشتمل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اترے کیونکہ ہم بھوک میں مبتلا ہیں، ہمارے پاس اور کوئی کھانے کی چیز نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہو جائے، لیکن ہم اس کا مشاہدہ کریں گے کہ یہ کھانا آسمانوں سے نازل ہوا ہے تو ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا اور اطمینان ہوگا. ہم آپ کے کئی معجزات کو دیکھ کر آپ کی صداقت کا یقین کر چکے ہیں، جب یہ معجزہ بھی دیکھ لیں گے تو آپ کی صداقت و نبوت پر ہمارا ایمان اور زیادہ ہوگا، آپ کی معرفت اور زیادہ حاصل ہوگی، آپ کے متعلق اور اطمینان ہوگا. اور اس سے پہلے آپ نے اگرچہ کئی معجزات دکھائے ہیں لیکن وہ تمام زمین سے تعلق رکھنے والے تھے. ہم اب وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کا تعلق آسمانوں سے ہے. یہ عظیم اور عجیب معجزہ ہوگا. جب ہم اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہم اس پر گواہ بن جائیں گے. بنی اسرائیل کے جو لوگ نہیں حاضر انہیں بھی بتائیں گے، اور ہم یہ کھانا بطور تبرک کھائیں گے کہ یہ نبی کے معجزہ سے حاصل ہوا ہے، اور ہم یہ کھانا بطور محبت کھائیں گے کہ ہمیں یہ اپنے نبی کے ذریعے حاصل ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں کا معجزہ کی طلب پر اصرار ہے اور غرض بھی ان کی صحیح ہے، تو آپ نے دعا کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا. آپ نے بکری کے بالوں کا بنا ہوا موٹا لباس پہنا، وضو کیا، غسل کیا، نوافل ادا کیے،
قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہوئے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکایا، آنسو بہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضور التجا کی، اے اللہ تعالیٰ ہم پر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما، ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید بنے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو رہے ہیں ایک خاص کام کے لیے، تو آپ نے ایک خاص عاجزی اور انکساری والا لباس پہنا، عاجزی اور انکساری کا انداز اپنایا۔ اللہ کے پیارے رسول ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے عاجزی، انکساری، رکت، آنسو اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں آنکھوں سے۔ یہ دعا کے آداب، دعا کا انداز، دعا کا جو ہے وہ سلیقہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کھانے کے اترنے کے دن کو کیا کہہ رہے کہ اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان اتار، اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، ہم پر خوان اتار من السماء، آسمان سے۔ کیوں؟ اچھا فرمت تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ اللہ ہم پر وہ خوان اتار، وہ کھانا اتار، ہم اس خوان کے اترنے کے دن کو عید بنائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یعنی جس دن آسمانوں سے خوان اترے گا ہم اسے اپنے لیے عید کا دن سمجھیں گے، ہم بھی اس دن کی عظمت کریں گے اور ہمارے بعد آنے والے بھی اس کی تعظیم کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار فرح و سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کو عید کا دن اس لیے قرار دے رہے کیونکہ کہا گیا یہ تب جو ہے کہ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احسانات لوٹ کر آتے ہیں اور ان کے آنے سے سرور بھی غالباً لوٹ آتا ہے، یا نیک شگونی کی وجہ سے عید کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کرے خوشی لوٹ آئے۔ ہر مسرت کے موقع پر لفظ عید استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ در مختار باب العیدین کے اندر لکھا ہے، شاعر نے کہا کہ آج تو 3 عیدیں جمع ہو گئیں، حبیب کے چہرے کا دیدار، عید کا روز اور جمعہ کا دن۔ یعنی در مختار کے اندر یہ 3 عیدوں کا ذکر کیا کہ یہاں انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ آج 3 عیدیں جمع ہو گئیں کہ محبوب کا دیدار بھی ہو گیا اور جو ہے وہ عید کا روز اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ تو عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خوشی اور مسرت ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی اچھا خوشی کا، فرحت کا یا اس سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری۔ خوان کے نزول کے دن تو قرآن کہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے خوان اتار تاکہ ہمارے لیے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید بن جائے۔ خوان کے نزول کا دن عید ہے تو نبیوں کے سلطان کی تشریف آوری کا دن عیدوں کی عید نہیں ہوگا؟ تو اب یہاں پر شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک چھوٹی عید ہوتی ہے، ایک بڑی عید ہوتی ہے، تیسری عید عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کہاں سے آئی؟ حالانکہ شریعت مطہرہ نے جمعہ کے دن کو بھی عید قرار دیا، حدیث پاک میں جمعہ کے دن کو عید قرار دیا گیا۔ بلکہ بخاری شریف میں وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو آپ کے پاس ایک یہودی تھا، اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ تو
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمْعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ آیت کریمہ اس دن نازل ہوئی جس دن دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ کا دن تھا وَيَوْمِ عَرَفَةِ، اور ایک 9 ذی الحج کا دن تھا، یعنی حج کا دن بھی عید کا دن کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اس نے کہا کہ ہم اس کو عید بنا لیتے اگر یہ آیت ہمیں ملتی۔ تو آپ نے فرمایا وہ اس دن آیت نازل ہوئی تھی، اس دن پہلے ہی ہماری 2 عیدیں تھیں، اور وہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں، یعنی ہم ہر ذی الحج کی 9 تاریخ کو عید مانتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ بھی حجت الوداع کے موقع پر اسی دن نازل ہوئی، اور جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جب جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے نزول ہونے کی وجہ سے عید بن گئے، تو یقیناً جس دن سراپا رحمت جان رحمت حبیب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، وہ دن سب عیدوں کے دنوں سے بڑا دن ہے۔ البتہ محبت و ایمان کے بغیر اسے سمجھنا دشوار ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو فضل کبیر قرار دیا، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے فرمایا کہ مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا۔ اللہ کا احسان، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، بلکہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ تو نعمت عظمیٰ، ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت اللہ کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اللہ کی رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اللہ کا احسان عظیم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آئیے سورہ یونس کی وہ آیت مبارکہ سنیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں بیان کیا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، یہ وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کیا کریں؟ خوشی کریں۔ اور سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ سب سے بڑا فضل کون ہے؟ تو قرآن پاک حکم دے رہا اللہ کے فضل و رحمت جب ملے تو خوشی منائیں۔ اور محدث ابن جوزی کہتے ہیں وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِهِ کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شافعا و مشفعا، کہ جو حضور کے میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کرے گا حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کی ایسی شفاعت کریں گے کہ ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ بلکہ فرمایا وَجُعِلَ لِمَنْ فَرِحَ بِمَوْلِدِهِ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ وَسِتْرًا، کہ جو میلاد کی خوشی منائے گا، یہ میلاد منانے والے اور جہنم کے درمیان یہ خوشی جو ہے وہ پردہ بنا دی جائے گی۔ بلکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ شب ولادت کے بارے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ رات ہے۔ شب قدر میں قرآن کے نزول اور جو ہے وہ ملائکہ کے نزول کا ذکر ہے، شب میلاد میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ تو یہ شب ولادت محبوب جو ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیدوں کی عید کا دن ہے کہ جو نعمتیں، جو برکتیں، جو رحمتیں جس کو جو ملا انہی کا صدقہ ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلا کہ کسی بھی اہم دن کو سیلیبریٹ کرنا، خوشی منانا اور اس کو عید بنا لینا، کسی اہم
معاملے والے دن کو، یہ اللہ کے نبیوں کی ادا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ نے خوان کے اترنے کے دن کو عید بنانے کا ذکر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں، محمد النعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور محفل میلاد میں جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، آپ کا نسب بیان ہوتا ہے، اور آپ اللہ کی نعمت ہیں اور آپ کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بیان کیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ بہترین میلاد پر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محبوب کی آمد کا ذکر بھی کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول سے، اے مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے، آمد کا ذکر۔ حریص علیکم سے آخر تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نعمت بیان ہوئی۔ تو آج میلاد شریف میں یہی تو بیان ہوتا ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر، نسب کا ذکر، آپ کی نعمت کا ذکر، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا ذکر کیا، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے میلاد بیان فرمایا۔ صحابہ کے مجمع میں ایک بار نہیں کئی بار اپنی دنیا میں تشریف آوری کا واقعہ بیان کیا، تخلیق کے انسانیت سے پہلے کے معاملات کو بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل مجھے بنایا، پھر اپنے نور کا ذکر کیا، اللہ نے میرے نور کو کب بنایا، کیسے بنایا۔ یہ بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنا میلاد بیان کیا، بلکہ صحابہ آپس میں جمع ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ خوشی منانا، اس دن کو عید بنا لینا، یہ سعادت دارین ہے۔ بلکہ محدثین نے تو اس کے بارے میں فضائل بیان کیا۔ حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے جو محفل میلاد میں ادب و تعظیم سے حاضر ہوگا اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ محدثین نے اس کے فضائل بیان کیا۔ جب ابو لہب جیسے کافر کے بارے میں بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا صدقہ ملا، اور اس کو بھی جو ہے وہ اس سے حصہ ملا جب کافر کو بھی ولادت محبوب کی خوشی کا حصہ مل گیا۔ تو محدثین نے یہاں پر اس حدیث بخاری سے لکھا ہے کہ مسلمان جو اگر اپنے آقا کی میلاد کی خوشی منائے گا اسے کتنی برکتیں اور رحمتیں ملیں گی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا صبح بہاراں رسالہ لے لیں، اب یہ پڑھیں، انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر کے پڑھیں گے تو اور کئی وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی۔ اور اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، اس کو پڑھیں اور بھی انشاءاللہ تعالی میلاد کے حوالے سے آپ کو اچھے مدنی پھول ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جب رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں آسمان سے خوان اتارنے کی درخواست پیش کی کہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے، یعنی خوان نازل ہونے کے بعد، تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ یعنی اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کے لیے عذاب کا ذکر کیا کہ اب خوان اترنے کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے انکار کیا، نافرمانی کی یا کفر کیا تو پھر جو ہے وہ ان پر عذاب آئے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی تو سرخ رنگ کا مائدہ دو بادلوں کے درمیان اترا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا اتارا،
یہ مائدہ، اسی لیے سورۃ المائدہ کا نام سورۃ المائدہ ہے کہ یہ مائدہ یعنی خوان دو بادلوں کے درمیان اترا، سب لوگ دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ ان کے پاس آ گیا۔ اس خوان کے آنے کو رب تعالیٰ نے چونکہ اسے مشروط کر دیا تھا کہ نازل تو میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا، اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اس شرط کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خوان کو اترتے ہوئے دیکھ کر رونے لگے اور دعا کرنے لگے، اللہم اجعلنی من الشاکرین، اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها مصلتا وعقوبہ۔ اے اللہ مجھے شکر گزاروں میں رکھ، اے اللہ اس خوان کو ہمارے لیے رحمت بنا اور اسے ہمارے لیے تباہی اور عذاب نہ بنا۔ پھر آپ نے وضو فرمایا، نوافل ادا کیے، روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اس سے رومال ہٹایا جس سے وہ ڈھانپا ہوا تھا، اور کہا بسم اللہ خیر الرازقین، اللہ کے نام سے شروع جو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو خوان آیا تھا، وہ جو کھانا نازل ہوا تھا، اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اب آپ کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہو رہا ہوگا کہ جو خوان اترا تھا اس میں کیا تھا؟ آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں کیا تھا۔ اس خوان میں آپ نے دیکھا بھنی ہوئی مچھلی ہے، اس مچھلی میں کانٹے اور چھلکے نہیں، اس کے سر پر نمک، دم پر سرکہ، اور اس کے ارد گرد مختلف قسم کی سبزیاں۔ اس پر ہر قسم کی سبزیاں تھیں سوائے ایک ساگ کراس یعنی گندنا کا ساگ کہ، اور اس خوان میں 5 روٹیاں تھیں، ایک پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ شمعون نے پوچھا اے روح اللہ، کیا یہ دنیا کا کھانا ہے یا آخرت کا؟ تو آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے اب ہی مارز وجود میں لایا ہے۔ تمہارے سوال کے مطابق رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اب تم کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تو وہ تمہاری اور امداد فرمائے گا اور اپنا فضل اور زیادہ فرمائے گا۔ وہ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اس معجزہ میں آپ کوئی معجزہ بھی دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا یا سمکۃ احیی باذن اللہ، اے مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ مچھلی تڑپی اور زندہ ہو گئی۔ آپ نے پھر فرمایا تو اپنے پہلے حال کی طرف تو لوٹ جا۔ وہ پھر اسی طرح بھنی ہوئی مچھلی بن گئی۔ ان لوگوں نے اس سے سیر ہو کر کھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اس میں خیانت نہ کرنا، اس نے دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کرنا۔ لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرص، اس کا کیا کیا جائے؟ حرص کا کیا کیا جائے؟ یعنی یہ کھانا جس کے نازل ہونے کی دعا کی تھی، کھانا تو نازل تو ہو گیا، اب انہوں نے کھانا وہ کھا بھی لیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اس کو جمع نہ کرنا، ذخیرہ نہ کرنا، لیکن یہ لوگ اس سے باز نہ آئے، اس کو ذخیرہ بھی کیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر جب یہ کھانا نازل ہوا تو بیمار بلائے گئے، برس و جزام والے، اپاہج بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے، منکرین کے لیے بلا ہے۔ پھر دوسرے لوگوں سے یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے وہ کھانا کھایا۔ پھر وہ جو خوان تھا وہ اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے ہو گئے، تندرست ہو گئے، فقراء غنی ہو گئے۔ پھر یہ خوان تفسیر نعیمی میں ہے کہ 40 دن تک مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ پر وحی آئی کہ اب اس میں سے صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء ناراض ہو گئے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ تفسیر نعیمی میں ہے کہ پہلے دن ہی وہ کھانا جو ہے وہ کھانے والے افراد 7300 لوگ تھے۔ پھر وہ 40 دن تک خوان اترتا رہا۔ مزید آگے کیا ہوا؟ کھانا وہ خوان آنا کیسے بند ہوا؟ آگے کے کیا واقعات ہوئے؟ چونکہ آج ہمارے سلسلے کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو مزید اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی
مدنی پھول عرض کریں گے کہ اس خوان کے اترنے کے ساتھ جو شرط بیان کی گئی تھی تو اس کا کیا معاملہ تھا اور پھر کیا ہوا، کس طرح یہ کھانے کا اور خوان کا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ تعالی مزید اس کی تفصیل عرض کریں گے، اور آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کے سلسلوں سے وابستہ رہیے، اور اللہ کے پیاروں کی شان و عظمت آپ کے دل میں اور گھر کرے گی کہ اللہ کے پیاروں کی شان کتنی اعلیٰ ہے، کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے معجزات اپنے پیارے نبیوں کو عطا کرتا ہے، اپنے پیارے ولیوں کو کرامات عطا کرتا ہے۔ ہم بھی دعا کے آداب بھی سیکھیں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سا علم دین حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو